صاحب، پہلے تو آپ کی دعوت کا، اور یہ بتاتا چلوں کہ عثمانی صاحب نے جب مجھے کہا کہ جی آپ نے ہمارے بک کلب کے اندر آنا ہے اور کوئی ایسی بک ہو، پہلے تو میں اپنی جو ہماری سینئر لائبریرین ہیں کارلو رفت انوائرمنٹل سائنسز، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو بھی لیٹسٹ بکس انوائرمنٹ، کلائمیٹ چینج اور ہمارے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں وہ اپ ٹو ڈیٹ لسٹ جو ہے ہر مہینے میرے سامنے رکھ دیتی ہیں کہ سر یہ بھی ایک اس مہینے نئی بک آئی ہے، اس کو بھی دیکھ لیں. تو تھینک یو ویری مچ جی. اور ماشاءاللہ پورا جو ہماری پنجاب یونیورسٹی کا لائبریری کا اسٹاف ہے، وہ خاص طور مین لائبریری میں بھی جب بھی ہم نے لائبریری سے کنٹیکٹ کیا، خاص طور پر ہمارے پی ایچ ڈی کے، ایم فل کے، پلیجرزم کے جو تھیسیز اور اس حوالے سے بکس کے، تو سب نے بڑا کوآپریٹ کیا. میں آپ کے تمام جو اسٹاف ہے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے. تو آج کا جو موضوع ہے کلائمیٹ چینج. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج پوری دنیا کے اندر اس وقت سب سے ہاٹ ایشو ہے، ٹھیک ہے جی. اور اسی سے ریلیٹڈ جو آج کی یہ بک ہے اس کا نام بھی کلائمیٹ چینج ہے. بک کا نام بھی کلائمیٹ چینج ہے بائی مائک ہیوم. Mike Hulme is a professor of geography in Cambridge University. Basically, there is a series of books, and Taylor and Francis کے publisher ہیں جنہوں نے اس کو publish کیا، اور 2022 میں یہ publish ہوئی ہے. کلائمیٹ چینج پہ بے شمار بکس لکھی گئی. یہ لائٹ پر کی اپنا عادت لاتے تو بے شمار بکس لکھی گئیں. لیکن جب اس بک کو میں نے دیکھا، ہماری جو فیکلٹی ہے وہ فیکلٹی آف سائنس اور جیو سائنسز کے اندر آتی ہے. ہمارے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں وہ سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں. تو اب اس کے اندر سوشل سائنسز کے اسٹوڈنٹس کے لیے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے، یا ہسٹری کے اسٹوڈنٹ کے لیے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے، یا آرٹس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے. اور یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے جو آج اس پلیٹ فارم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں خاص طور پر ہمارے آرٹس اور سوشل سائنسز کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کلائمیٹ چینج از ناٹ اے سبجیکٹ آف اونلی engineers and scientists. It affects everybody, not even the humans, even the plants and the animals. اور خاص طور پر اس بک کے حوالے سے اب میں بات شروع کروں گا تو اس بک میں پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر یہ تین چیزیں دی گئی ہیں. تین ہی سیکشن ہیں اس بک کے. پاسٹ میں ہسٹری بتائی گئی ہے کہ کلائمیٹ چینج کی ہسٹری کیا ہے. 536-37 بی سی میں کلائمیٹ چینج جس کو ہم آپ نے، میں تو دیکھتا ہوں اینیمیٹڈ فلم، آپ نے بھی دیکھی ہوگی آئس ایج کی، وہ جو اینیمیٹڈ فلم دیکھی ہوگی بچوں نے، ٹھیک ہے جی. آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح اس کے اندر جو کچھ کریکٹرز انہوں نے ڈالے ہیں، اور آئس ایج کے اندر کلائمیٹ کس طریقے سے تبدیل ہو رہی ہے، گلیشیئرز کیسے پگھل رہے ہیں. تو اس کا ذکر بھی اس بک کے اندر موجود ہے. پھر اس کے بعد جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں اور خاص طور پر آرکیالوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کلائمیٹ چینج سے، تو ان کا بھی بہت گہرا تعلق ہے.
کہ جتنی بھی ایج ڈٹرمن ہوتی ہے، آرکیالوجسٹ جو ایج ڈٹرمن کرتے ہیں، اس کے لیے یہ جو ہمارے درخت ہیں نا، اس کے اندر رنگز ہوتے ہیں. جب درخت کو آپ کاٹیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر جو لکڑی ہے وہ رنگز اس میں آپ کو نظر آئیں گے. اور وہ جو رنگز اگر نیرو ہیں یا وہ رنگز جو ہے وہ وائڈ ہیں، تو اس کی بیس کے اوپر بھی پتہ چلتا ہے سائنٹسٹ کو کہ بھی اس وقت کلائمیٹ چینج کا ٹیمپریچر ہائی تھا یا لو تھا. یہ میں صرف جنرل باتیں صرف آپ سے شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ کی دلچسپی رہے. ٹیکنیکل چیزیں اس کے اندر بھی نہیں تھی، اور اگر دی ہیں تو بہت کم ہے. اس لیے یہ بک میں ریکمینڈ کروں گا عام پبلک کے لیے جن کو صرف یہ پتا ہو کہ کلائمیٹ چینج ہوتی کیا ہے. اس میں جو پہلا سیکشن ہے اس کے اندر ہسٹری اور کلچر. جب آپ اس کا پڑھیں گے سیکشن 1 میں تو کلائمیٹ ہسٹری، جیوگرافیز اینڈ نالج، اور اس میں دو چیزیں ہیں، دو ہی چیپٹر ہیں اس کے. ایک کلائمیٹ اینڈ کلچر تھرو ہسٹری، کلائمیٹ چینج اینڈ سائنس، کلائمیٹ چینج کوانٹیفائڈ. تو پہلے سیکشن کے اندر کلچر کی بات بھی کی ہے، اور وہ جو کلچر ہے وہ یہی کلچر ہے جو اس وقت یہاں پہ میرا خیال ہے کہ جو ہمارے دوست بیٹھے ہیں جو میری ایج کے ہیں یا تھوڑے سے مجھ سے بڑے ہیں، تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ کلچر جو اب نہیں ہے. آپ نے اسی پاکستان کے اندر اگر آپ سے اب پوچھا جائے کہ بھئی یہاں پہ ایک توا ہوتا تھا جس سے لوگ گانے سنتے تھے، تو یہ نوجوان نسل کو بالکل اس کا نہیں پتہ. اور اگر کوئی میوزک کے حوالے سے انٹرسٹڈ ہوگا تو اس نے دیکھا ہوگا کہ گرامو فون جس کو ہم کہتے تھے، تو یہ جو نوجوان نسل ہے وہ کہتے ہیں یہ کیا گرامو فون کیا اور یہ وسکیئر کیا، یہ کیا. اب تو ہم موبائل کے اوپر ایک صرف کلک کرتے ہیں تو ایوری تھنگ از دیئر. تو دس از آلسو شفٹنگ آف کلچر. اور یہ بھی جو کلچرل چینج ہے دس از آلسو پارٹ آف کلائمیٹ چینج. اسی طریقے سے میں اگر بات کروں کلائمیٹ چینج اینڈ سائنس جو کہ سیکنڈ چیپٹر ہے سیکشن 1 کا، کیونکہ میں بکس کا ساتھ ساتھ لنک اس لیے دے رہا ہوں تاکہ یہ چیزیں آپ تک اس شارٹ ٹائم میں تو نہیں بتا سکتا، لیکن کچھ چیزیں میں بک سے کوٹ ضرور کروں گا آپ کو. تو جو کلائمیٹ چینج اور سائنس ہے اس کے اندر بھی سائنٹیفک چینجز جو آئی ہیں اس کی بات کی گئی کہ پہلے جب ہم فریج نہیں تھا تو برف جماتے تھے. ٹھیک ہے جی. پہلے جب یہ جو اب آپ کے ماشاءاللہ بڑے بڑے آئس کریم پارلر اور یہ وہ بن گئے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور برانڈز آ گئے ہیں، اس وقت یہ نہیں تھے تو برف کے گولے جس کے اوپر رنگ ڈال کر، ٹھیک ہے جی، کھایا کرتے تھے. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ جو یہ ہماری آفٹر 2010 کی جو بچے ہیں یا جو 2000 میں پیدا ہوئے ہیں 20-22 سال کے ہو گئے ہیں، انہوں نے کبھی یہ چیزیں کھائی ہوں گی. تو ابھی تو ہم کہتے ہیں وہ یہ تو ابھی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. پہلے اب آپ ریسلنگ دیکھتے ہیں، پہلے یہاں پہ دنگل ہوتے تھے. تو یہ جو کلچرل چینج آئی ہے، جو سائنٹیفک چینج آئی ہے، یہ بھی دیٹ از آلسو پارٹ آف کلائمیٹ چینج. ایک کوشچن کروں گا، آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو آج کل باہر چھت پر سوتے ہیں؟ ہاتھ ذرا کھڑے کریں. ایک بھی نہیں.
پہلے سوچتے تھے نہیں میں آج کل کی بات ہوں، پہلے کی بات نہیں، ٹھیک ہے جی، انکلوڈنگ مائی سیلف نو باڈی. لیکن اگر 20 سال پہلے کے لوگوں سے پوچھوں کہ 20 سال پہلے کتنے لوگ سوتے تھے تو 99% لوگ چھتوں پہ باہر شہر میں سوتے ہوتے. واٹ از دس؟ دس از آلسو اے کلائمیٹ چینج، اے پارٹ آف دا کلائمیٹ چینج. تو جو بات میں آپ کو اس سیکشن 1 میں، پہلے میں صرف سمری دے دوں تاکہ جب میں تھوڑا سا اس کو لیبوریٹ کروں گا تو آپ کو سمجھ. تو یہ تو سیکشن 1 تھا جو کہ ہم نے ہسٹری اینڈ کلچر سے ریلیٹ کیا اس بک میں ڈاکٹر ہم نے، کہ کیسے ہسٹوریکلی، اور اس کے اندر اس نے بے شمار مسالے وہ دیے ہیں جو کہ آپ لوگوں نے ہسٹری میں پڑھیں گے، جو سائنس کے اسٹوڈنٹس کو نہیں پتا کیونکہ وہ ہسٹری نہیں پڑھتے. جو آرٹس کے اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے ہسٹری پڑھی ہے انہیں پتا ہوگا ورلڈ وار کا، ٹھیک ہے جی. جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں انہیں یہ پتا ہوگا یار یہ 40s میں ہوئی تھی، 45 46 میں، بس ہمیں باقی نہیں پتا کہ بھائی ورلڈ وار 1 کب ہوئی ہے، ورلڈ وار 2 کب ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں اس نے اس کا بھی ذکر ورلڈ وار جو ہوئی ہے یا کولڈ وار بٹوین رشیا اینڈ یو ایس آفٹر دا ورلڈ وار، اس نے کلائمیٹ کے اوپر کیا اثر ڈالا، اس کی ہسٹری کیا تھی، اور اس کے بعد اس کی بیس کے اوپر یہ جو سیکنڈ چیپٹر ہے نا کلائمیٹ چینج اینڈ سائنس، تو سائنس نے کیسے ڈائیورٹ ہوئی ٹورڈز وار اکوپمنٹس، کس طریقے سے بایولوجیکل ویپنز جو ہے وہ بنانے شروع ہوئے، یو ایس بھی اور رشیا بھی. پھر بلاکس بنے ان کے، ان بلاکس میں پوری دنیا 2 بلاکس کے اندر تقسیم ہو گئی، اور وہ کولڈ وار، اور اس کولڈ وار کی وجہ سے دیکھیے کوئی چیز بلیسنگ بھی ہوتی ہے، اس کولڈ وار کی وجہ سے نیو ٹیکنالوجیز جو آئی ہیں، جو اس وقت آج آپ یہ سیل فون آپ کے پاس ہیں، یہ گوگل ارتھ ہے، جی پی ایس ہے، یہ جی پی ایس کی ایجاد بھی کولڈ وار کی وجہ سے ہوئی. سیٹلائٹ کو جو پہلا بھیجا گیا وہ بھی کولڈ وار کی وجہ سے بھیجا گیا، کہ انہوں نے سیٹلائٹ بھیجا خلا میں کہ اس سے جاسوسی کی جا سکے ان ملکوں کی کہ کہاں کہاں پہ ان کی اہم تنصیبات ہیں. اور اسی سے اب اسی سیٹلائٹ سے ہم آپ کو ویدر کی پریڈکشن کر کے بتاتے ہیں کہ اگلے 7 دن کا ویدر کیسے ہوگا، کہ آج شام کو بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی، کل دھوپ نکلے گی کہ نہیں. یہ جو محکمہ موسمیات کی پریڈکشن ہے، اور اب کتنی ایکوریٹ ہو گیا. ہم پہلے کہتے تھے کہ پہلے ایک ہی ٹی وی چینل ہوتا تھا پی ٹی وی، وہ بتاتا تھا کہ کل بارش ہوگی تو دوسرے دن بڑی تیز دھوپ نکلی ہوتی تھی. تو اب آپ کی اتنی ایکوریٹ پریڈکشن ہے، اینڈ دس آل از ڈیو ٹو سائنس، اور وہ چینج ہوا ہے آپ کے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. سیکشن 2 ہے جو اس بک کا، اس میں پہلے جو 3 چیپٹر ہیں 3, 4 اور 5، اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ واقعی کلائمیٹ چینج ہے. اور اگلے جو چیپٹر ہیں 6, 7, 8، اس میں یہ چیز مینشن کی گئی ہے کہ یہ جو کلائمیٹ چینج ہے یہ ایک فتنہ کھڑا کیا جائے. یہ اسی طریقے سے ہے تاکہ آج کے بچوں کو اب یہ سمجھ آئے کہ جیسے ہم نے یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے حوالے سے میں مثال دوں گا کہ ہم نے کہا کہ
کہتے ہیں جی کہ طالبان ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو امریکہ نے کھڑے کیے ہیں اور یہ انہی کی وجہ سے. اسی طریقے سے ایک گروپ ہے پورا جو یہ کہتا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اتنی موسمیاتی تبدیلیاں آئیں، گلوبل وارمنگ ہوئی، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. اور سائنس کے اندر پولیٹکس شامل ہوئی. پولیٹیکل لیڈرز نے کہا، انہوں نے چند ایک سائنسدانوں کو اس کام پہ لگایا کہ بھئی آپ یہ اب اس پہ کام کریں کہ یہ جو ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے اس کی ذمہ داری یہ ممالک ہیں، تاکہ پولیٹیکلی ہم اس کے اندر انوالو ہو سکیں. اور چند سائنسدانوں نے کہا کہ یہ کلائمیٹ چینج ریئل ہے، اور پھر اس کے اندر بھی دو گروپس بنے، ہر ملک میں، ہر کنٹری میں، ہر جگہ پہ، جو کہ کلائمیٹ چینج کے ایک حق میں آیا اور ایک کلائمیٹ چینج کے اگینسٹ چلا. تو یہ جو نیکسٹ 6 چیپٹر ہیں 3, 4, 5, 6, 7, 8 یہ اسی چیز کے اوپر ہیں. اور اگر عام یہ انڈر گریڈ اسٹوڈنٹ، گریڈ اسٹوڈنٹ اور وہ شخص جو کہ سائنس کا اسٹوڈنٹ نہیں ہے، وہ جب پہلے یہ 3 چیپٹر پڑھتا ہے تو اس کا مائنڈ بن جاتا ہے کہ واقعی بھی یہ جو چیز ہم کر رہے ہیں اس سب کا افیکٹ کلائمیٹ چینج، گلوبل وارمنگ اور اس پہ ہے، اینڈ کلائمیٹ چینج از اے ریئل تھنگ. یہی اس بک کی خوبصورتی ہے کہ اس میں آپ عموماً میں نے بے شمار کلائمیٹ چینج سے ریلیٹڈ بکس دیکھی ہیں جس کے اندر ان کا فوکس جو ہے وہ ایک جگہ پہ ہے، اور اس بک میں اس نے بوتھ سائڈ آف دا پکچر شو کی ہے کہ 3 چیپٹر میں اس نے بتایا کہ یہ ہے اور ہر بندہ سمجھتا ہے کہ واقعی کلائمیٹ چینج نہیں ہے، اور نیکسٹ 3 چیپٹر میں اس نے وہ ساری چیزیں کوٹ کی ہیں which is against the climate change. Climate change is not real. تو جو اگلے چیپٹر 3 پڑھتا ہے تو اس وقت بندے کا مائنڈ بدل جاتا ہے کہ واقعی کلائمیٹ چینج نہیں ہے، یہ تو واقعی جو آرگومنٹ دیے ہیں اس کے کاؤنٹر آرگومنٹ بھی ساتھ دیے گئے ہیں. تو اس لیے جو میں نے کہا تھا کہ یہ جو بک ہے یہ سائنس اسٹوڈنٹ، انجینئرنگ، سوشل سائنسز، آرٹس اینڈ ہیومینٹی سب اسٹوڈنٹس کے لیے دی بیسٹ بک ہے اس وقت، تاکہ اس کے اندر ساری چیزوں کا وہ خود پڑھ کر خود انالیسس کر کے سمجھ سکے کہ واقعی یہ ریئلٹی ہے کہ نہیں. اور جو سیکشن 3 ہے دیٹ از دی future. Section 2 is the present, Section 1 was the past, and Section 3 is the future. Future کے اندر 2 چیپٹر اس نے دیے ہیں، that is the governing climate and second is the climate imaginaries. کہ ہم نے فیوچر میں کلائمیٹ کو گورن کیسے کرنا ہے. اگر یہ ٹھیک ہے واقعی کلائمیٹ ریئلٹی ہے تو اس سے ریلیٹڈ گورننس کو ہم فار ایگزامپل یہ ابھی ہمارے خود میں اس کو تھوڑا سا آج کے اس سے ریلیٹ کروں تاکہ آپ لوگوں کی دلچسپی رہے. ابھی بلوچستان، جنوبی پنجاب اور کراچی کے اندر جو بارشوں سے اور اسی سیلاب آیا ہے، اب اس کو سیلاب آ گیا، اب کرنا کیا ہے؟ دیٹ از دی گورننس. ٹھیک ہے جی. اور ایک اچھی گورننس باڈی وہی ہوتی ہے جو
پریڈکٹ کر سکے کہ اگر سیلاب آ رہا ہے یہ چیزیں ہونے والی ہیں تو ہم نے کیا کیا میئرز لینے ہیں، کس طریقے سے ہم نے ہیومنس بینگ کو بچانا ہے، کس طریقے سے ہم نے پراپرٹیز کو بچانا ہے. دیٹ از دی گورننس ایشو جو کہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے. اور اسی طرح یہ باقی ملکوں میں، آپ بات دیکھیے باقی ملکوں میں اب یو ایس کے اندر سونامی، ہر سال سونامی آ رہا ہے. دیٹ از دا کلائمیٹ چینج، گلوبل وارمنگ، دیٹ از دی ریئلٹی. دبئی کے اندر، سعودی عربیہ کے اندر آج سے 20 سال پہلے، اس سے پچھلا جتنا ایریا کبھی بارشیں نہیں ہوئی تھی. یہ جو چینج ہوا ہے دیٹ شوز دس دا کلائمیٹ چینج. اچھا، اسی بک کے اندر یہ بھی ہے کہ جب ورلڈ وار میں ہوا تو آرٹیفیشل کلاؤڈز بنائے گئے، آرٹیفیشل رینز جو ہے اس کا ایک کنسیپٹ دیا گیا، اور آرٹیفیشل رینز جو ہے وہ کروائی بھی گئی. دیٹ از آلسو ون آف دی پارٹ آف آر کلائمیٹ چینج. یہ کلائمیٹ چینج کا اس کے اندر حصہ ہو. تو یہ جو سیکشن 3 ہے کلائمیٹ چینج ٹو کم، دیٹ از دی فیوچر. اب 2067 میں اس نے اپنی ایک پروجیکشن کی ہے کہ 2067، ابھی 22 جا رہا ہے، 40 سال بعد اس نے کہا کہ کلائمیٹ چینج کیسی ہوگی، اور اس کے اندر یہ اس کی پریڈکشن ہے کہ یہ چیزیں ہوں گی، اور اس سے بچاؤ آپ لوگوں نے کرنا ہے. یہ اسی طریقے سے ہے کہ مجھے یاد ہے کہ جب میں چھوٹا تھا، اور ابھی بھی اس کا اسٹار مووی چل رہی ہے، تو ابھی اس کے میرے خیال 3را سیزن آیا ہے. تو جب میں میرے خیال میں میٹرک یا اس میں تھا تو اس وقت اسٹار وار کی ٹی وی سیریل مووی ایک آئی تھی، اور اس کے اندر ایڈوانس ٹیکنالوجی جو اب ہم دیکھ رہے ہیں، تو وہ ایڈوانس ٹیکنالوجی تھی کہ ایسے ہاتھ کرتے تھے دروازہ کھل جاتا. تو ہم پریشان تھے کہ یار یہ ایسے بھی کبھی ہو سکتا ہے. تو اب آپ دیکھیں یہ آپ کے مال ہیں، سینسر لگے ہیں. اچھا، اس کے اندر بھی اس وقت مجھے یاد ہے کہ بھئی اسپیس شپ کے اندر انہوں نے یہ جو پانی کی ٹوٹی اس کے آگے سے ہاتھ کرتے ہیں تو پانی چل پڑتا. تو ہم نے کہا یار انہوں نے نہ ہاتھ ٹچ نہیں کیا، نہ اس کو کھولا نل کو، تو پانی آ گیا. تو یہ ہو سکتا ہے. تو ہم نے اپنی زندگی میں نے اس لیے کہا ہے کہ جو لوگ لیٹ 90s میں پیدا ہوئے ہیں، 1950 سے لے کر اب تک جو ہیں، انہوں نے وہ چیزیں چینجز دیکھی ہیں کہ وہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ واقعی یار کلائمیٹ چینج از اے ریئل تھنگ. اب آپ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی یہ دیکھا ہی نہیں کہ آج سے 50 سال پہلے کس طریقے سے ہم رہ رہے تھے، تو آپ نے فلموں میں یا اسی میں آپ دیکھیں گے. اور اس وقت کوئی یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ لڑائیاں جو ہیں یہ آپ کی تلواروں اور اس سے ہوتی ہیں، اور اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ جس کے پاس نیوکلیر پاور ہے، نیوکلیر تھنگ ہے، وہ سپر پاور. تو یہ جو چینجز آئی ہیں یہ چیزیں فیوچر پریڈکشن پہ ہیں، اینڈ دیٹ از مینشنڈ ان سیکشن 3. تو ان دی بگننگ میں نے جو بات کہی تھی کہ I will give you the summary about the 3 sections. Now I will quote some of the terms from this book تاکہ آپ کے پاس ایک تھوڑا سا یہ ہو جائے. فیس کے اندر لکھا not another climate book. اتنی بکس لکھی گئی ہیں کہ لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. And second thing is, basically Mike Hulme is a geographer. And in geography, آپ human geography ہوتی ہے, political geography ہوتی ہے,
فزیکل جیوگرافی ہوتی ہے، تو آپ ان ساری چیزوں کو پڑھتے ہیں، جس میں کئی فیکلٹیز کے اندر جو جیوگرافی کا سبجیکٹ ہے یہ سائنس فیکلٹی میں آتا ہے، جیسا کہ ہماری پنجاب یونیورسٹی میں اٹ از دی ڈپارٹمنٹ آف فیکلٹی آف سائنس اینڈ ناؤ اٹ از اے پارٹ آف جیو سائنسز، فیکلٹی آف جیو سائنسز۔ یو کے کی کئی یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ کلچرل جیوگرافی، ہیومن جیوگرافی دیٹ از مینلی دا پارٹ آف آرٹس فیکلٹی، وہ آرٹس کی فیکلٹی میں آتا ہے۔ تو جیوگرافی کے جو لوگ ہیں، ایک تو ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے پورا دنیا دیکھی ہوتی ہے، فزیکلی بھی نام بھی ہو، میپ کے اوپر جتنے بھی نقشے بنتے ہیں یہ جیوگرافر بناتے ہیں، جیولوجسٹ بناتے ہیں۔ تو مائک ہیوم از بیسیکلی جیوگرافر، تو اس نے اس پوری کلائمیٹ چینج کو جیوگرافی کے پراسپیکٹس سے لکھی ہے یہ بک، اسی لیے اس نے اس کے اندر کچھ سائنٹیفک چیزیں نہیں ڈالی، اس نے اس ساری چیزوں کو کور کیا ہے جو کہ ایک جیوگرافی کا اسپیکٹ ہوتا ہے۔ اور اس کے اندر یہ ایک باکس 0.1 ہے، جس کے اندر بہت خوبصورت لکھا ہے ہاؤ آئی اپروچ دی اسٹڈی آف کلائمیٹ چینج۔ یہ آپ لوگوں کے پڑھنے والی ہے، یہ باکس کے اندر اس نے دیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس نے اپنے کچھ آرگومنٹس اس کے اندر دیے ہیں، اور ان آرگومنٹس کو اس نے اسٹرکچر کیا ہے۔ اور پھر جو میں نے کہا تھا کہ سیکشن 1 سے میں سٹارٹ ہو رہا ہوں، کیونکہ آئی بلیو کہ میرے پاس 20 منٹ ہیں، میری سمجھ صاحب یا تھوڑے ہیں، چلے 10 منٹ، چلے میں 5 منٹ تینوں سیکشن پہ لگاؤں گا، پہلے سیکشن پہ تھوڑا ٹائم لگاؤں۔ تو ہسٹری کے اندر جو میں نے مینشن کیا ہے کہ اس بک کے بارے میں اس نے کلائمیٹ چینج ہسٹوریسائزڈ، اس کے اندر اس نے آپ کو بتایا کہ کلائمیٹ چینج کا ہسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے آئیڈیا کیا ہے، کس طریقے سے کلچرل فنکشنز آف دا کلائمیٹ ہوتے ہیں، اور اس میں پھر پوری ورلڈ کو یہ ایک میپ دیا گیا ہے جو کہ تمام ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں انہیں دیکھا ہوگا، پوری دنیا کو ان سیکٹرز میں تقسیم کیا گیا ہے، نارتھ سے لے کر ساؤتھ تک اور ایسٹ سے ویسٹ تک۔ تو اس کے اندر بھی اس نے ہسٹوریکلی بتایا کہ کس طریقے سے جو ٹیمپریچر ہے وہ 536 بی سی سے سٹارٹ ہوا اور 2022 تک کتنا یہ بڑھ چکا ہے۔ اس نے اسٹیٹسٹیکلی اس کے اندر وہ مینشن نہیں کیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ اس کو آگے چلے تو وہ دے گا۔ تو میں صرف ایک پیراگراف اس کی سمری کا اس چیپٹر کے وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ This chapter advances the argument that to understand the idea of climate change and its power in today's world, it is necessary to start with geography and history rather than with science and technology. کہ جس نے کلائمیٹ چینج کے آئیڈیا کو سمجھنا ہے تو وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے سٹارٹ کرنے کی بجائے ہسٹری اور جیوگرافی اس سے اس کو سٹارٹ کرے۔ The idea of climate emerges variously in historical cultures as a means to order and regulate the human experience of turbulent and unstable weather. A historical geographical approach to the study of climate change as exemplified in this chapter therefore points to the importance of the cultural imagination for fully understanding climate and its changes, causes and consequences. تو یہ چیزیں وہ جغرافی اور ہسٹری سے ہی آپ سیکھ سکتے ہیں۔ Then chapter 2 is the climate change and science، جو کہ میں نے آپ سے بات کی تھی
اور اس کے اندر اس کے بے شمار آرگومنٹس ہیں، اور اس نے مینشن کیا ہے باکس 2.1 کے اندر دی میکنگ آف کلائمیٹ سائنس واٹرز آف دا ورلڈ بائی سارا ڈرائن. یہ ایک بک ہے، اس کا اس نے کوٹ کیا ہے. یہ سارا ڈرائن نے 2019 میں یہ بک لکھی تھی، واٹرز آف دا ورلڈ. The story of the scientists who unveiled the mysteries of our seas, glaciers and atmosphere and made the planet whole. یونیورسٹی آف شکاگو پریس سے یہ بک پبلش ہوئی تھی، ٹھیک ہے جی. اور 2010 میں ایک اور بک ہوئی، پرابلم از میکنگ اینڈ گورننگ گلوبل کائنڈ آف نالج، دیٹ از دی گلوبل انوائرمنٹل چینج. تو یہ دو بکس کی اس نے ریفرنسز اس میں کوٹ کیے ہیں کہ کس طریقے سے کلائمیٹ سائنس بنائی گئی ہے. اور یہ اس حوالے سے ہے جو یہ سمجھتے ہیں کلائمیٹ کے جو ڈیٹا ہے اس کو سائنس کے اندر ہم نے انکارپوریٹ کیا اور چیزوں کو لے کر چلے. اور یہ فگر 2.2 جو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا رنگس کا، ٹری رنگس، یہ اس نے مینشن کیے ہیں کہ 535 BC سے لے کر 538 BC تک ان کا تھن سیکشن، جو لوگ جیولوجسٹ ہیں، جو لوگ بایولوجسٹ ہیں، انہیں پتہ ہے تھن سیکشن کیا ہوتا ہے. مائکروسکوپ کے اندر جب آپ وہ دیکھتے ہیں اس کی سلائڈز بنتی ہیں اور مائکروسکوپیکلی اس کی اسٹڈیز ہوتی ہے. تو اس تھن سیکشن میں جو میں نے بتایا تھا کہ وائڈر ہے یا نیرو ہے، تو اس سے اس کی ایج ڈٹرمن کی، یہ اس کی ہسٹری ہوگی. پھر اس کے بعد کولڈ وار کلائمیٹ، یہ جو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا جس میں رشیا اور ان کی بات کی. لیکن 3 چیزیں میں یہاں پہ اس بک سے کوٹ کروں گا. ون از this new notion of a planet under threat generated unprecedentedly levels of investment in scientific infrastructure and personnel. وہ کہتا ہے کہ گورنمنٹس نے انویسٹمنٹ کی ہے اس ایریا کے اندر، سائنٹیفکلی انویسٹمنٹ، اور سائنسدانوں کو پیسے دیے ہیں کہ جی آپ اس ایریا میں کام کریں. یہ ایسے ہی ہے جیسے جب یہ کووڈ آیا تو اس وقت بھی یہ 2 رائے چل رہی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ بایولوجی کر لی کہ جی یہ قدرتی ہے یا یہ مین میڈ ہے. یہ کسی لیب کے اندر وائرس چھوڑا گیا، بایولوجیکل وار شروع ہوئی ہے. یہ چائنا نے ٹیسٹنگ کی، ایون کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یہ چائنا نے وائرس چھوڑا ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے یہ جب کلائمیٹ چینج کی ٹرمنالوجی 1950s کے اندر آنا شروع ہوئی تو اس وقت بھی لوگوں کا یہی تھا. اور 1957 to 1958 that is called the International Geophysical Year offered a new scientific vision of the planetary research and understanding. The international cooperation of scientists offered only a thin veil over what was in fact a rapidly increasing political and military rivalry for scientific powers. تو اپنی ملٹری اور پولیٹیکل پاور حاصل کرنے کے لیے اس ایریا میں، اور جو لوگ فزکس کے ہیں انہیں پتہ ہے کہ جیو فزیکل انسٹرومنٹس جو کہ آپ کو اب زلزلے کی خبر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ بتاتے ہیں جی کہ اس ریکٹر کا زلزلہ آیا، تو یہ ساری مینشن جو ہیں یہ بھی کلائمیٹ چینج کی محنت ہے. اس کے اندر 1957-1958 کے اندر اس کے اوپر انٹرنیشنل جیو فزیکل ایئر منایا گیا جس میں اس میں ایک اور چیز
جو میں یہاں پہ اب آپ کے لیے out of these Cold War conditions emerged new scientific monitoring technologies such as Earth orbiting satellites, instrumented aircrafts, radio songs and deep sea instruments. تو یہ جتنی بھی اب ٹیکنالوجی آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں یہ اس کے لیے کلائمیٹ چینج کے اوپر انویسٹمنٹ کی گئی اور اس سے یہ ٹیکنالوجی ساری ابھری ہیں جو کہ اب ہم جس کا اب ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. اسی طرح اب کلائمیٹ چینج میتھ والوں کے لیے بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ کہیں گے کہ کیسے؟ اور یہ مجھ سے شرط لگا لیں آپ 99 میتھمیٹیشین سے پوچھیں کہ یار آپ کا کلائمیٹ چینج سے کوئی تعلق ہے، وہ کہیں گے نہیں. لیکن مائک ہیوم نے بڑے اچھی طریقے سے اس کو ریلیٹ کیا ہے کہ ہاؤ میتھمیٹیشینز از انوالو ان دی کلائمیٹ چینج. اور یہ پیج 38 کے اوپر مینشن ہے the development of electronic computation, a product of Second World War, helped make possible the solving of multiple non-linear differential equations describing the atmospheric behavior. اب linear equation اور non-linear equation جو ہیں یہ میتھمیٹکس کا مین سبجیکٹ ہے. لوگ اسی کے اوپر لینئر ایکویشن کے اوپر پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں، نان لینئر ایکویشنز کے اوپر پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں. اور نان لینئر ایکویشنز کی اپلیکیشن ایٹماسفیئر کے بیہیویئر کو ڈٹرمن کرنے کے لیے، ڈھونڈنے کے لیے لوگوں نے کام کیا ہے. تو میتھمیٹکس کا لنک یہ بھی اس کے ساتھ آ گیا. اسی طریقے سے ایک اور بہت انٹرسٹڈ چیز یہاں پہ مینشن کی ہے کہ in early 1960 a semi-popular book was published in the Soviet Union titled Methods of Climate Control, written by Nikolai Rusin and Lila Flick in 1962. جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ یہ جتنی بھی اپنا بینیفیشل وے آف سوویت اکانومی کے ہیں یہ اس ٹیکنالوجیز کی وجہ سے ہیں. لہذا اگر ہم یہ ٹیکنالوجیز کے اوپر پیسہ لگائیں گے تو کل کو ہماری اکنومی بڑھے گی. تو یہ وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو کہ ہم نے پڑھے لکھے لوگوں نے دیا ہے، عام پبلک نے نہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آج کے دور میں بھی ہم اس کو ریلیٹ کریں. تو یہ اپنا سیکشن 1 کی میں نے بات کی اور اسی کے اندر صرف میں اب اس کی سمری آپ کے ساتھ سیکشن کی کر دوں کہ دس سیکشن دیر آر ڈسٹنگنگ جیوگرافیز اینڈ ہسٹریز ٹو دی سائنس آف کلائمیٹ. Geography matters to the conduct of science. People, places, patrons and politics have interacted through particular sites of scientific knowledge production. That are the glaciers, satellites, research ships, laboratories, computers, conference rooms, websites to establish a climate change. And it is unknowable to science and hence predictable by science. But history matters too. To understand the achievement of climate science is giving a scientific explanation of the physical manifestation of climate change has been profoundly enabled and shaped by the exercise of political powers, by the rise of European empire, by the geopolitics of the Cold War, and in recent decades by new international institutions of United Nations. پچھلی بھی بتا دی اور اب وہ کیا ہے، وہ کون سی یونائٹڈ نیشن کی بات کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ کلائمیٹ چینج کا جتنا ڈیٹا اس وقت ہمارے پاس یا 197 کنٹریز ہے، پاکستان از انکلوڈنگ ان دیٹ. ہمارے پرائم منسٹر نے بات کی، ہمارے جتنی بھی گورنمنٹ ہے وہ اس پہ کی. منسٹری آف انوائرمنٹ کو چینج کر انہوں نے نام منسٹری آف کلائمیٹ
چینج رکھ دیا، ٹھیک ہے، اور جتنے پروٹوکولز ہیں انٹرنیشنل یونائٹڈ نیشنز کے ہم سب اس کے سگنیٹری ہیں، جس کے اندر ہم کہتے ہیں ہم ٹیمپریچر نہیں بڑھائیں گے. تو وہ جو اپنا ہے وہ ہے IPCC، اس کا نام آپ سب نے سنا ہوگا، انٹر گورنمنٹل پینل آف کلائمیٹ چینج، جس کے اندر 197 ملک ہیں جو کہ اس سب میں شریک ہیں. اور ابھی یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پچھلی ایک کلائمیٹ چینج سمٹ ہوئی ہے پاکستان میں عمران خان کے دور میں ہوئی ہے، اس کے اندر سب لوگوں نے اس کے اوپر کہا، لیکن USA بیک آؤٹ کر گیا. اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ کیوں ہم اس کے اندر آئے. یہ جو اگلے سیکشن 2 میں نے 3 چیپٹرز آپ سے بات کی ہے کہ جو اس کے حق میں ہیں، اور 3 چیپٹر جو ہیں، یہ پہلا چیپٹر ہے ریفارم ماڈرنزم کلائمیٹ چینج ایسیمیلیٹڈ. کلائمیٹ چینج ایسیمیلیٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہم کلائمیٹ چینج کو کیسے ہضم کر سکتے ہیں. ایسیمیلیشن مینس کہ بھی ہاؤ وی کین ڈائجسٹ دیس. تو کلائمیٹ چینج کئی لوگوں کے لیے وہ کہتے ہیں نہیں 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 ہضم ہی نہیں ہوتی، نا یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. اور جس کے اندر سب سے بڑا کردار ہے وہ انڈیا کا پرائم منسٹر مودی ہے. یہ میں یہ ریکارڈ کہہ رہا ہوں، کوئی ریکارڈ ہوگی انٹرنیشنل جائے گی، جو کلائمیٹ چینج کو نہیں مانتا اور وہ کہتا ہے کہ نہیں جی بوڑھے ہو گئے ہیں اس لیے ہمیں سردی زیادہ لگ رہی ہے. اور یہ اس کی ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی تھی جس کے اندر، اور اس طرح کے اگر لیڈر ان ملکوں کے ہوں تو انہوں نے ان چیزوں پہ کیا توجہ دینی ہے. اور انہی کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے، کیونکہ افیکٹنگ کچھ اور ہیں اور کنٹریبیوٹر جو ہیں وہ کچھ اور ہے. ہم افیکٹ ہونے والوں میں پوری دنیا کے اندر ہم نے کہا کہ ہم اس میں جو افیکٹ ہو رہے ہیں ہم ٹاپ 10 کنٹریز کے اندر شامل ہیں، اور پولوشن پھیلانے کے اندر ہمارا 137 نمبر ہے پوری دنیا کے اندر. تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ کتنا ہم افیکٹ ہو رہے ہیں اور کتنا ہم اس کے اندر کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اور ایک کاربن کریڈٹ ہوتا ہے، میں آپ سمری میں صرف جا رہا ہوں ٹائم کم ہونے کی، جس کے اندر یہ جو IPCC ہے جتنے بھی ڈونر کنٹری ہیں جس کے اندر تقریباً جو اس میں ٹیبل ایک دیا ہے، انڈیا 2600 ملین ڈالر جو ہے ریسیو کر رہا ہے. 2600 ملین ڈالر انڈیا ریسیو کر رہا ہے کہ جی ہم افیکٹ ہو رہے ہیں تو لہٰذا ہمیں ہم یہ اقدامات کر رہے ہیں اسے ختم کرنے کے لیے، لہٰذا ہمیں دیا جائے. اور پاکستان کا کہیں پہ کوئی نمبر نہیں ہے. یہ پیسے اس کو کہتے ہیں کاربن کریڈٹ ریسیو کرنے کے لیے. اب یہ اویئرنیس آئی ہے، آپ لوگ اس میں حصہ ڈالیں گے تو امید ہے کہ ہم بھی اس قابل ہو جائیں گے کے لیے. اسی طرح ہر ملک نے اپنی کمیٹیز بنائی. یہ باکس 3.1 میں ہے کہ UK's کلائمیٹ چینج کمیٹی. UK نے اس کے اوپر ایک کمیٹی بنائی کہ واقعی کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے، اس کو کیسے ہم اپنا ٹھیک کریں گے. اور جو میں نے ابھی کہا کہ پرائسنگ کاربن، اور جو ڈونیشن دینے والوں میں ہے وہ جاپان سب سے آگے. میں صرف آپ کی اس کی توجہ کے لیے ہے کہ یہ 2015-16 کا ڈیٹا ہے جو اس ملک میں the top 8 donors and recipients of climate finance average over 2015 and 16. اور جاپان نے 10,322 ملین ڈالر ڈونیٹ کیے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کو دنیا میں ٹھیک کریں. اس کے بعد جرمنی کا نمبر ہے، پھر فرانس، پھر یونائٹڈ کنگڈم، پھر USA، نیدرلینڈ، سویڈن اور ناروے. اور پیسے لینے والوں میں
सबसे ऊपर लार्जेस्ट क्लाइमेट फाइनेंस रेसिपिएंट्स में इंडिया है जो 2600 मिलियन US डॉलर पर साल ले रहा है। फिर बांग्लादेश, वियतनाम, फिलीपीन, थाईलैंड, इंडोनेशिया, कीनिया एंड तुर्की। तो ये लोग उससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं और कार्बन क्रेडिट की फॉर्म में वो जो IPCC की कमेटी बनी है उनसे ये पैसा ले रहे हैं। तो सेक्शन 2 का जो अब मैं करूँ जिसको 5 मिनट में सिर्फ लूँगा, तो सेक्शन 3 को वाइंड करूँगा कि क्लाइमेट चेंज इज एन आउटकम ऑफ 200 years of rapid fossil fuel technological expansion and accompanying growth in global population and economic activity. And yes, the fruits and burdens of this modernity have been unevenly distributed across the surface of the planet. तो ये चीज़ जो बताई है जिसके अंदर उसने हर चीज़ को समो लिया है इस चैप्टर में, इस सेक्शन में, कि पॉपुलेशन, अब साइंटिस्ट को पॉपुलेशन से कोई गर्ज नहीं होती, लेकिन एक जो सोशल साइंटिस्ट है उसका फोकस ही पॉपुलेशन पे होता है कि पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो इससे ज़्यादा होंगे, उससे ये प्रॉब्लम आएंगी, ये प्रॉब्लम आएंगी, ये प्रॉब्लम आएंगी। तो जो साइंटिस्ट होता है वो कहता है कि अच्छा यार 2 + 2 4 ही होती है, लेकिन जो सोशल साइंटिस्ट होता है वो इन चीज़ों पे जोर देता है। तो ये सेक्शन 2 का जो मैंने बताया कि वो लोग जो कहते हैं क्लाइमेट चेंज है, जो कहते हैं नहीं है, ये 3 चैप्टर जो है ना इनके उसके ऊपर। और सेक्शन 3 इज क्लाइमेट चेंज टू कम, कि आने वाले फ्यूचर के अंदर हमने क्लाइमेट चेंज है वो अगर आ रही है, तो मैं अब आपको इन तीनों सेक्शन की समरी सिर्फ कर दूं जो उसने बयान भी किया है। इन सेक्शन 1 explored the historical and cultural origin of the idea of climate change and how over the past 2 centuries this idea became the subject of scientific investigation. That was the summary of section 2 then provides a series of investigations into the way in which over the past 30 years different political and cultural meanings have been imputed to the idea of climate change. The 6 chapters in that section each describe a broad interpretative stance on how and why climate change matters for different people in different places. The first 3 positions described as science-based, and the second 3 chapters approaches as more than science. Now, in this final section of the book, I conclude with 2 chapters that examine the complex relationships that societies and people have with the climate future through the respective lenses of governing and futuring climate. That are governing climate and climate imaginaries. Governing climate, I describe the multi-scale architecture of climate governance that is developing in response to the idea of climate change, and architectures some critical climate theories called a regime complex. This complex embraces a wide variety of state, non-state and trans-state institutions and actors. Emission measure markets, investment panels, courts, tribunals, companies, boardrooms, trade associations, town council, design code, codal movement and financial regularities. Climate governance has become much more than governing the climate, narrowly defined, rather than denoting a specific new set of political institutions or process governing climate. Climate governance has become much more than governing the climate, narrowly defined, rather than denoting a specific new set of political institutions or processes. Governing climate has become a syndicom for governing the future, as well as turning climate into an object of governance.
یہ جو فیوچر کی بات کی ہے، جو اس نے پوری اس میں دے دی ہے کہ ابھی فیوچر کے اندر کلائمیٹ چینج کے حوالے سے آپ دیکھیں گے کئی آپ کو پابندیاں لگیں گی، کئی کوڈل فارمیلٹیز آئیں گی، کہیں پہ آپ کو ریسٹرکشنز آئیں گی کہ آپ نے اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں ریلیٹ کر رہا ہوں کہ اگر آج سے 25 سال پہلے چلے جائیں تو شوگر لیول جو تھا 200 تک، وہ کہتے تھے یہ آپ کو شوگر نہیں ہے، جو ویلیوز تھی نمبرز تھے 200. اس کے بعد جتنی شوگر کی دوائیاں بنانے والی کمپنیز جب پولیٹیکلی یہ وہ پولیٹیکل اثرات ہیں جب وہ آئیں گورنمنٹ کے اندر، انہی کے جو FDA ہے یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے جو دوائیوں کو لمٹ کرتا ہے، تو انہوں نے کہا ہماری تو دوائیاں نہیں جا رہی، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ 200 سے اب ہم 100 پہ لے آتے ہیں یہ نمبر. تو جب 100 پر آ گیا تو 70% دا پاپولیشن آف کنٹری از ڈائبیٹک، تو ہر بندہ دوائی کھا رہا تھا، ان کی دوائیاں کتنی بکی. تو دس از آ کلائمیٹ، اور یہ ہم نے پڑھا. اور یہ دیکھیں آج سے 50 سال پہلے 40 سال پہلے، اب وہ اس نے 45 ایئرز کو یہ مائک ہیوم نے ہمیں یہ آئیڈیا دیا کہ فیوچر میں یہ ہوگا. پتہ نہیں بچوں میں اس وقت تک ہوں گا کہ نہیں ہوں گا، لیکن آئی ہوپ کہ آپ میں سے کچھ لوگ اس وقت ضرور ہماری ایج پر ہوں گے. تو یہ ضرور بھی یاد رکھیے گا کہ واقعی آج سے اتنے سال پہلے پنجاب یونیورسٹی کہ لائبریری نے ایک کنڈکٹ کروایا تھا لیکچر کلائمیٹ چینج پہ، اور وہاں پہ یہ بات ہوئی تھی. تو اب واقعی یہ چیز ہو تو نہیں رہی. تو یہ ہے جو اس نے ابھی سے پریڈکٹ کیا ہے فیوچر کو. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ تھنگ ہے. اور اس کے ساتھ ہی اس نے کلائمیٹ امیجنریز میں I show how different imaginaries are released through different futuring practices, scenario planning and scientific modeling and metaphors and speculative fictions. تو انہوں نے کہا کہ اس کے اندر بھی آپ کو ڈفرینٹ یہ چیزیں اس طریقے سے دکھائی جائیں گی کہ جیسے اس نے بہت اچھے طریقے سے 6-7 چیزیں مینشن کی. میں اسے ایکسپلین نہیں کروں تو نام دوں گا کہ گلوبل کلائمیٹ کی بات ہوگی، ابھی کلائمیٹ چینج کی بات ہو رہی ہے، ابھی ہم کہہ رہے ہیں اپنے بڑے ملک میں پھر ایک گلوبل کلائمیٹ کی بات ہوگی. جیسے اب گلوبل ولیج کی ہم بات کرتے ہیں، اسی طرح گلوبل کلائمیٹ. اور اس گلوبل کلائمیٹ کے اندر کیا ہوگا ان دی نیکسٹ 30 ایئرس دی ocean heat contents, carbon dioxide emissions, atmospheric carbon dioxide concentration, global sea level rise. اس کے اوپر بات کریں. اور پھر وہ کہیں گے کہ all climate system indicators جو ہیں ان کو ریوائز کیا جائے، جو جیسے ابھی میں نے ڈائبیٹکس کی ایک مثال آپ کو دی ہے. اور پھر اس نے کہا کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز دیے جائیں گے جو کہ ابھی 17 ہمارے پاس آ چکے ہیں، جس کے اوپر اب UN کہتا ہے کہ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے اوپر کام کرے گا فنڈنگ اسی پروجیکٹس پہ ہوگی، نیکسٹ نہیں ہوگی. تو گلوبل ٹیمپریچر کی بات ہوگی، ٹیکنالوجیز کی بات ہوگی. ان سائنٹیفک ٹرم گلوبل ٹیمپریچر از اے فنکشن آف دا بیلنس آف ہیٹ entering and leaving the planetary atmosphere and ocean. At its simplest thing, global temperature can be regulated in two ways, either by reducing the amount of heat entering the planet or by increasing the amount leaving it. تو اب وہ بات کریں گے کہ کیسے ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے یا ٹیمپریچر کم ہو رہا ہے. اڈیپٹیشن کی بات اس نے کی ہے. اور اینڈ کے اوپر اس کے جو ریفرنسز دیے ہیں نا، یہ چیز میں اپنے بچوں سے ضرور کہوں گا کہ ہم بک پڑھ لیتے ہیں، ہم ریسرچ پیپر پڑھ لیتے ہیں، ریفرنس کو کبھی نہیں ہم دیں. تو کہتا ہے یار یہ اس نے پڑھے ہیں نا، تو اس نے پڑھے ہیں تو دینے کا مقصد کیا ہے. تو اس بک کے پیچھے جو یہ بیبلیوگرافی ریفرنسز دیے ہیں یہ آپ نے ضرور پڑھنے ہیں.
ہو سکتا ہے کہ کلائمیٹ چینج سے آپ اتنا ریلیٹڈ نہ ہو، لیکن ان ریفرنس میں کوئی ایسی چیز آپ کو مل جائے جو آپ کے لیے کام ہے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم جی. ڈاکٹر کیسے فرام دا ڈپارٹمنٹ آف جنرل اسٹڈیز. ڈاکٹر صاحب پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ایک ایسا موضوع چنا اور اس کے اوپر ہم نے سینسٹائز کیا کہ جو بہت زیادہ کنٹمپریری ایشو ہے معاشرے کا اور دنیا کا بھی. پاکستان 10 ممالک میں ہے جو سب سے زیادہ کلائمیٹ چینج سے متاثر ہو رہے ہیں، اور جو ابھی بھی آپ صورتحال دیکھیں کہ کس طرح فلڈس ہیں اور رین فال ہے، تو یہ اس میں ہمارا کنٹریبیوشن کیا ہے اور گلوبل کنٹریبیوشن کیا ہے. تو یہ بات ہمیں جو ہے اسٹوڈنٹس کو وہ بہت ضروری ہے بتانا کہ اس میں جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں یا ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، دے آر دا لیسٹ کنٹریبیوٹرس، اور جو ورلڈ لیڈرس ہیں، ڈیولپڈ ورلڈ ہیں، دے آر دا میجر کنٹریبیوٹرس ان ڈیٹوریٹنگ دا کلائمیٹ. اور پچھلے 200 سال کی مادی ترقی جو انسان نے دیکھی ہے، اس کا سب سے زیادہ خمیازہ بھگتا ہے وہ کلائمیٹ نے بھگتا ہے. اور اب جو اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوں گے وہ ہوں گے جنہوں نے اس سے سب سے کم فائدہ لیا ہے. یعنی کہ ایک طرف جنہوں نے سب سے زیادہ اس چیز کو میں کنٹریبیوٹ کیا، وہ اس سے سب سے کم متاثر بھی ہوں گے، اور جنہوں نے اس 200 سالوں کی مادی ترقی میں سب سے کم اس کے فروٹس کو یوٹیلائز کیا، وہ اس میں سب سے زیادہ متاثر ہوں گے. تو ابھی جو گلوبل آپ نے گورننس کی بات کی کلائمیٹ چینج پہ، اور جس پہ آپ نے بتایا بھی ہے کہ فنڈس وغیرہ بھی جنریٹ ہوئے ہیں اور دیے جا رہے ہیں، تو اٹس ناٹ جسٹ کائنڈ آف تھنگ کہ کوئی ہمیں پیسے مل رہے ہیں. یہ اس لیے ہے کہ ہم اس میں ہماری کنٹریبیوشن ہے، یہ کاربن ایمیشن ہے. اور ان ممالک نے پچھلے 200 سال میں بہت زیادہ پیسہ بنایا ہے جو کاربن فیول ہے. اور اسی حوالے سے جیسے گرین انرجی کی بات ہے، تو ہم جب اب اس قابل ہوئے ہیں کہ کاربن فیول کو یوٹیلائز کر سکیں، اور ہم نے پچھلے اگلے 10 سالوں میں 20 سالوں میں ایسی پابندیاں لگا دی جائیں گی کہ ہم کول ٹیکنالوجی پہ کام نہیں کر سکتے، ہم فوسل فیول کو یوز نہیں کر سکتے، ہمیں الیکٹرک کارز کی طرف جانا پڑے گا، گرین انرجی کی طرف جانا پڑے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر ہم پر ایک قدغن لگا دی جائے گی کہ اپنے وسائل استعمال نہیں کر سکتے. تو یہ اس میں بہت زیادہ یعنی سرمایہ دارانہ نظام کی ایک پالیٹکس انوالو ہے، اور اس نے ہی اس میں سب سے زیادہ جو ہے اس کو کنٹریبیوٹ کیا ہے. اور جو انڈر ڈیولپڈ ورلڈ ہے، جو ڈیولپنگ نیشنز ہیں، وہ اس سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. بہت شکریہ سر آپ. اور اس طرح کے یعنی ریڈنگ بک ریڈنگ کلب میں اس طرح کے سینسٹیو ٹاپکس پہ جب بات ہوگی تو بچے بہت زیادہ سینسٹائز ہوں گے. آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ سر. تھینک یو. بالکل آپ کی بات ہے. بہت شکریہ سر.